کھیل کے صحافیوں اور منتظمین کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ پروفیسر جاوید اقبال ہاکی کی بحالی کی دھن میں اس حد تک مگن ہیں کہ ایک 60 سال پرانے اس ماڈل کو آپ کے سامنے لے آئے۔ یہ وہ دور تھا جب ہاکی کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ پاکستان میں ہاکی کے کھلاڑی سب سے زیادہ مقبول تھے، لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے۔ میں بھی گردش ایام کو 60 سال پیچھے لے جا رہا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، ہاں دکھا دے اے تصور، پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ ہیر رانجھے کا شہر جنگ، ڈاکٹر عبدالسلام نوبل انعام یافتہ کا گورنمنٹ کالج جنگ، اس کے سرسبز گراؤنڈز آج کے کالجوں یونیورسٹیوں کی طرح تنگ دامن نہیں، وسیع میدان، دوڑنے والوں کے لیے فٹ بال، والی بال اور ایک ہاکی گراؤنڈ جو کالج لائبریری سے متصل تھا، کتاب اور ہاکی کا رشتہ برقرار رکھتے ہوئے۔ زمانہ ایک ڈکٹیٹر کا، مارشل لا کا، صدر جنرل محمد ایوب خان کا، جب پاکستان آگے بڑھ رہا تھا ہر شعبے میں، ہر ادارے میں ترقی ہو رہی تھی، جب پاکستان پورا تھا، مشرقی پاکستان سنہرے پٹسن اور بنگال کی زلفوں کی خوشبو کے ساتھ ہمارا تھا۔ ان دنوں ہاکی کھیلنا ایک اعزاز تھا۔ ہم شاعری بھی کر رہے تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کے سب رسالوں میں ہماری غزلیں، نظمیں شائع ہو رہی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ کھیل میں بھی کچھ نام کمانے کا شوق۔ کالج کی ہاکی ٹیم میں ہمیں کچھ چھوٹا سا علاقہ الاٹ کر دیا گیا تھا، لیفٹ ہاف۔ تو لیفٹ سے ہمارا تعلق تو تھا۔ روس اور چین ہمارے محبوب ممالک تھے۔ ساحل لدھیانوی، کرشن چندر، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی ہمارے پسندیدہ قلم کار۔ ان دنوں انٹر کالج ٹورنامنٹ ہوتے تھے، ڈویژن کی سطح پر مقابلے، پھر مغربی پاکستان کی سطح پر مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان بھی دلچسپ ٹورنامنٹ منعقد ہوتے تھے۔ ہاکی میں پاکستان اولمپکس کے افق پر جگمگاتا تھا۔ یہ تو ہمارا سنہرا ماضی تھا۔ اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو ماضی کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جاوید اقبال اور ان کے احباب سے تعلق بھی اسی لیے قائم ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کی شان و شوکت کو واپس لانے کے لیے انسٹیٹیوٹ آف ہاکی کے پلیٹ فارم پر جمع ہیں اور پورے ملک میں یوم ہاکی مناتے ہیں۔ خوشی ہوتی کہ کچھ لوگ تو ہیں جو اس عظیم کھیل کو اثر نو مقبول کرنے کے لیے اپنے دن رات صرف کر رہے ہیں۔ حالانکہ اب ہاکی بھی وہ ہاکی نہیں رہی اور نہ ہی ہاکی گراؤنڈز وہ قدرتی گھاس والے گراؤنڈز رہے، پلاسٹک کی حکمرانی ہے۔ اور پہلے ایک دفعہ ان سے یہ بھی ذکر ہوا کہ ہاکی کی ایک نظریہ ضرورت یہ بھی تھا کہ ہر گھر میں ہوتی تھیں تاکہ جب لڑائی ہو تو اس وقت استعمال کی جا سکے، اور اب یہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ ہاکی لڑائی میں بھی استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ کھیل ویسے تو کھیل ہی ہوتا ہے، لیکن سیاست کا گھر پھونک کھیل دیکھنے والے، پریشان رہنے والے پاکستانیوں کے لیے کھیل ہی مسرت اور خوشی کے لمحات لے آتا ہے۔ اسی رواں ہفتے میں جب آدھا پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا، لاکھوں خاندان سڑکوں پر کھلے آسمان تلے پڑے تھے، جب سیلابی ریلوں نے تباہی مچائی ہوئی کہ کہیں سے اچھی خبر نہیں آتی تھی، تو شارجہ سے پہلے تو بھارت جیسے روایتی حریف کو ہرانے پر غمزدہ پاکستانیوں میں خوشی کی لہر دوڑی۔ پھر کل رات تو انہونی ہو گئی، آخری بال تک مایوسی تھی، لگ رہا تھا ہم افغانستان جیسی نئی ٹیم سے ہارنے والے ہیں، لیکن ایک 19 سالہ نوجوان نسیم شاہ کے 2 چھکوں نے کھیل کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ کبھی یہی عالم، یہی مناظر پاکستان اور بھارت کے درمیان
ہاکی میچ کے دوران دیکھنے میں آتے تھے۔ 1 گھنٹہ اعصاب کی جنگ بھی جاری رہتی تھی۔ بچے، بزرگ، خواتین سب ٹی وی کے سامنے سب کچھ بھول کر بیٹھے رہتے تھے۔ تو یہ 1960 بھی ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے 80 کی دہائی تک بھی یہ عالم رہا، جب پہلے ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ تھا، پھر کلر ہوا۔ قوموں کی عملی زندگی میں ترقی میں کھیلوں کا حصہ بھی بہت اہم ہے۔ پاکستان اپنے کھیل ہاکی میں بہت نام کما چکا ہے۔ کرکٹ، اسکواش، کبھی تیراکی، کشتی رانی میں بھی ہم چیمپئن رہے ہیں، لیکن جب سے سیاست میں کرپشن کا غلبہ ہوا ہے تو اس لالچی سیاست نے سارے شعبوں میں میرٹ کو دفن کر دیا، اور ہمارا عظیم کھیل ہاکی بھی اسی لیے زوال پذیر ہو گیا ہے۔ ویسے تو جو ہم قومی کھیل کی بات کرتے ہیں، باقی بھی جو ہمارے قومی نشانات ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ یہی ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف ہاکی ہم سب کے تعاون اور تعلق خاطر کا حقدار ہے کہ ہم سب کو قومی کھیل ہاکی کی بحالی میں ان کے ساتھ بھرپور شرکت کرنی چاہیے۔ یہ جاوید اقبال صاحب ذکر کرنا بھول گئے کہ ہم نے اپنے ماہنامہ اطراف جو میں ابھی 2014 سے نکال رہا ہوں، اس میں اس بار 8 صفحات اسی عظیم مقصد کی خاطر وقف کیے ہیں۔ جاوید اقبال صاحب نے بڑے اچھے آرٹیکل لکھے ہیں، اور جو ایک ہماری عظمت رفتہ کے بارے میں، اور ایک جو اس وقت ہاکی کو ہمارے یورپین نے جو انجینئرنگ کر دی ہے، اس میں جتنے بھی وہ نئے اصول، نئے قواعد و ضوابط، اس کے بارے میں بھی اچھا آرٹیکل ہے۔ آئندہ بھی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ کھیل ہی وہ عنصر ہے جو ہمیں ایک قوم بنا دیتا ہے۔ میچ ہاکی کا ہو یا کرکٹ کا، جب ہم اپنے روایتی حریف بھارت کو شکست دیتے ہیں تو پنجاب، جنوبی پنجاب، سندھ، KPK، بلوچستان، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، سب جگہ ہمارے نوجوانوں، بزرگوں کے جذبات ایک سے ہوتے ہیں۔ رقص بھی ہوتے ہیں، بھنگڑے، ہوائی فائرنگ اور سڑکوں پر آتش بازی۔ میں نے یہ بہت پہلے کہا تھا، کتنے سنگین ہوں حالات بٹے رہتے ہیں، ہاں کوئی کھیل ہمیں قوم بنا دیتا ہے۔ کتنے سنگین ہوں حالات ہم بٹے رہتے ہیں، ہاں کوئی کھیل ہمیں قوم بنا دیتا ہے۔ اور میں آج اس تقریب میں اسی لیے موجود ہوں کہ ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم ایک قوم بنیں، تو کھیل ہمیں ایک قوم بنا دیتا ہے۔ پھر یہ قومی کھیل ہاکی، اس کی عظمت واپس لانا تو ہمارا قومی فرض بنتا ہے۔ اس کے لیے جو بھی جدید ترین قوانین ہیں، ٹیکنیک ہے، اصول ہیں، ہمیں اپنے کھلاڑیوں کو ان کی تربیت دینا ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف ہاکی کی کوششیں نتیجہ خیز ہوں اور ہم اپنی عظمت رفتہ ہاکی کی واپس لا سکیں، اور ہمارے بچے جو ہیں اس وقت جو کرکٹ کے بہت زیادہ وہ جنون میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں پھر ہم ہاکی کے عشق میں مبتلا کر سکیں۔ تو بہت شکریہ آپ حضرات کہ اتنے آپ کی تقریروں سے کھیل کے بارے میں بہت معلومات ہوئیں، ہاکی کے ساتھ کیا رویہ برت رہی ہیں ہماری حکومتیں، یا کس طرح سے ہم اس کو بحال کر سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب۔ ہمارے نہایت معتبر، محترم، مکرم جناب محمود شام صاحب آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارے آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی بھی آپ ہیں، ہاکی کے لیفٹ ہاف، شاعر، ادیب، دانشور۔ میں معذرت خواہ، میں واقعتاً ذکر کرنا بھول گیا، حالانکہ میں نے ایک کونے پہ نوٹ بھی کیا تھا کہ انہوں نے ایک کرم فرمایا ہم پہ اور اپنا کردار ادا کیا قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے، اور مجھے انہوں نے حکم فرمایا کہ اس کے حوالے سے آرٹیکل جو میں ان کو پہنچاؤں۔ میں نے تصاویر اور آرٹیکل ان کے حوالے کیے، اور انہوں نے
بڑے وسیع صفحات ہمارے لیے مختص کیے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ظاہر سی بات ہے قومی کھیل ہے اور یہ خود بھی قوم کا ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جن کو میرا خیال ہے ہماری نسبت زیادہ احساس ہے اس کھیل کے حوالے سے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی یہ تقریب اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے اور ہماری چند ایک روایتی چیزیں اور ہوں گی، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کر دوں کہ آج کی یہ مختصر سی تقریب یقینی طور پر بہت خوبصورت اور کامیاب رہی، آپ سب کے تعاون، آپ کی محبت اور آپ کی شرکت سے، لیکن اس میں اگر کوئی کمی، کوتاہی، خامی اگر آپ محسوس کریں تو میں اس کا سارا ذمہ اپنی ذات پر لیتا ہوں۔ یقیناً میری کوئی کوتاہی ہوگی، میری کوئی خامی ہوگی، لیکن اس تقریب میں جتنی خوبیاں دیکھتے ہیں ساری کی ساری ہمارے چیئرمین رانا مشتاق احمد، ہمارے صدر جناب زاہد صاحب، ہمارے جوائنٹ سیکریٹری سید امتیاز الحسن، ہمارے ایڈوائزر امتیاز شیخ اور ہماری کراچی ہاکی اکیڈمی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر سمر اسلام مہدی کی ہیں۔ یہ ساری خوبیاں، ان سب کی خامی میں قبول کرتا ہوں، ان سب کے لیے بہت ساری تعریف۔